تک ٹچ کر دیتی. اور میری اور آپ کی نظر میں بھی یہ ہونا چاہیے کہ یہ کائنات کی سب سے بڑی نیکی ہے جس کو میرے نبی نے کہا تھا من تعلم القرآن وعلمہ. تو الحمدللہ یہ نیکی مدارس میں کی جاتی ہے، لیکن چونکہ فراوانی نہ ہو رہی ہے اس نیکی میں پیسے نہیں لگتے، اس واسطے جنہیں سے پیسے نہ لگنا آپ کو کی قدر نہیں ہوتی. ہاں جنہیں پیسے لگتے پھر آپ کو کی قدر ہوتی. تو بھائی یہ دیکھیے اللہ کی نے آسانی کے ساتھ دی ہوئی ہے، یہ نیکی یہاں سر کام کی جا رہی ہے. اس لیے میں اور آپ قرآن پاک کی تعلیم والی نیکی جو ہے اس کو بڑی محبت کی نگاہ سے دیکھیں اور واقعہ اللہ تعالیٰ کیا اور آپ کو سکھانے کی علی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی آپ قرآن کا علم سیکھ آگے بھی سکھایا، قرآن کا علم سیکھو اور آگے بھی لوگوں کو سکھاؤ. پھر آپ نے فرمایا علی یاد رکھنا جو آدمی یہ کام کرے کہ قرآن کا علم سیکھ لے اور آگے بھی سکھا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو دو انعام. ایک انعام آپ نے یہ فرمایا کہ جب وہ مرے گا نا تو اللہ میاں مفت میں شہادت کا مرتبہ عطا پاوے بچے سے مرے لیکن اللہ میاں فرشتوں کو کہتے ہیں شہیدان مرتبے سے لے جاؤ. چونکہ سارا قرآن سے کے دلوں کا سبب اس کو ہم کہتے ہیں کہ احساسی ڈگری. بعض لوگ بہت تعلیم یافتہ ہوتے ہیں تو یونیورسٹی ان کو بلاتی ہے، بلا کے لیے پڑھے تو جتنے دن میں ہو اسی اپنی ڈگری کو ہم پیش کرتے ہیں ساری ڈگری لے لو تاکہ وہ حجی میں جب تو ساری شرف مل جائے. تو جس کو آپ احساسی ڈگری کہتے ہیں جو قرآن کی خدمت کرتا ہے شہادت کی ڈگری مفت میں مل جاتی ہے. تو فرمایا علی جب تو مرے گا شہید مرے گا یعنی تمہیں شہادت کا مرتبہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے. بھلے تم اپنی چارپائی پہ مرو لیکن قرآن کی خدمت سے شہادت کا مرتبہ مفت میں مل جاتا ہے. دوسری بات آپ نے فرمائی علی قرآن کا علم سیکھو اور آگے بھی سکھاؤ. لیکن جب تم قبر سے جاؤ گے نا تو علی قبر کے فرشتے کتنے گزرن گے؟ کوئی 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ گزرن گے. فرمایا نہیں تمہاری قبر پر فرشتے اتنی زیادہ تعداد میں رحمت کے فرشتے اتنے کہ جتنی بڑی تعداد میں مسلمان حج کرنے کے لیے جتنی بڑی تعداد میں مسلمان حج کرنے کے لیے جاتے ہیں جتنے حاجی ہوتے پہنچے ہوئے تو علی قبر کے رابطے میں فرشتے آ جائیں گے. لیکن کام ایک کر جائے گا قرآن کا علم سیکھو اور آگے شہادت مرتبہ لینا نہیں لینا. باقی نیانے نے پکڑی پڑھا قبر سے آگے وہ بادشاہ پکڑی کہ نہیں پکڑی اپنا بندوبست آپ نہیں کر لیں گے کہ ہماری قبر میں رحمت کے فرشتے اتنے آ جائیں کہ جتنے مسلمان حج کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو آسان طریقہ آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. آپ کہیں گے کہ مجھے صرف وسیع پڑھ پہ جائیے حاجی صاحب کہیں گے تو میرے بھی پڑھنے پاک صاحب مجھے بارے تو بھائی کوئی بات نہیں. آپ قرآن شریف صحیح سیکھیں اور اپنے مولانا کو سنا لیں قرآن شریف تاکہ ہمیں قرآن شریف صحیح پڑھنا آنا چاہیے. گھر اللہ پاک میں سیاں کو دوترے پوترے جسے ہویا ان کو پتر میں ایک ثواب رہنا آجا میرے کو سورۃ فاتحہ سکھا میں تیرے کو کل ہی سورۃ فاتحہ سکھا دیتا سورہ اخلاص سکھا دو قل هو اللہ سکھا دو قل اعوذ برب الفلق سکھا دو قل اعوذ برب الناس سکھا دو. یہ کب پہ کر سکتے ہو نہیں کر سکتے کوئی مدرسہ پہنچ کی لوڑ نہیں. یہ ثواب لینا واسطے پہلے خود قرآن کو سیکھو پھر اپنے گھر میں بیوی بچے بچیے کوئی بھی ہے ان کو وہ بیٹا ثواب بڑا ملتا ہے. میں چاہتا میری قبر پہ فرشتے کیوں مجھے میں حج پر مسلمان جان دیا کہ پتر سورۃ فاتحہ تاکہ ثواب ملے. میں بھی قرآن کی تعلیم دینے کے لیے شامل ہو جاؤں. یہ شرط نہیں کہ آپ کسی کو حافظ بنائیں، یہ شرط نہیں کہ الف لام میم سے لے کر والناس تک پڑھائیں. یہ ثواب تو فاتحہ سکھانے والے کو بھی مل جاتا ہے. لیکن کیا سورۃ فاتحہ کسی کو پڑھا سکتے ہو کہ نہیں پڑھا سکتے؟ قل هو اللہ پڑھا سکتے ہو کہ نہیں پڑھا سکتے؟ تو میاں اپنے بچوں کو اور کتنی باتیں سکھاتے ہو تو وہاں یہ بھی سکھا لو کہ میرے سے فاتحہ سیکھ لو سورہ اخلاص سیکھ لو بس 2 سورتیں بھی تم نے پڑھا دی تو نام لکھا گیا کہ بھائی یہ مرے تو شہید مرے اور جب قبر میں جائے تو رحمت کے فرشتے اس پر اترے. تو الحمدللہ یہ ثواب قرآن کو بھی مل رہا ہے یہ مجھے اور آپ کو بھی مل سکتا ہے. تو کرو گے بھائی اس کی بھی کوشش. اب آخری کچھ بات کہہ کر کے بات کر دیتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے احسانات اس امت پر بہت زیادہ
آپ کی شفقتیں اس امت پر بہت زیادہ ہیں. ہم ان احسانات کا بدلہ تو نہیں دے سکتے ہیں، لیکن ان احسانات کو یاد کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کتنے ہمارے پاس. چلو دو باتیں سنا. ایک یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب کوئی چیز نوش فرماتے، پانی پیتا، دودھ پیتا، لسی پیتی، کوئی نہ کوئی چیز پیتے تھے، تو جب آپ کوئی چیز نوش فرماتے، برتن میں جو چیز بچ جاتی، ان آپ پنجابی کہتے ہیں جھٹکا، بھئی یہ فلانے کا جھٹکا ہے. تو کائنات میں سب سے زیادہ بابرکت، سب سے زیادہ پاکیزہ میرے نبی کا جھٹکا. تو حضور جب کوئی چیز پی لیتے تے جیڑا جھوٹا پانی دودھ جیڑی شے بھی بچ جاتی، صحابہ سب منتظر ہوتے کہ یہ تبرک سانو ملنا چاہیے. تو آپ دے دیتے، لاؤ تسی بانٹ لو اور تم لوگ پیو. تو صحابہ کرام حضور کا کیا استعمال کرتے تھے؟ کرتے تھے اور اس کو تبرک سمجھتے تھے کہ قسمت ساڈی کہ سانو حضور کا جھوٹا ملے. اور یہ اتنا بڑا تبرک تھا، بڑے سے بڑے نیانے بھی سمجھتے تھے. ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما دی. عادت مبارکہ یہ تھی کہ بڑے صحابہ آپ کے دائیں طرف بیٹھتے، جناب سیدنا ابو بکر کو بالکل ساتھ بیٹھتے. ایک دن اچانک ایسے ہوا کہ جو بڑے صحابہ کرام ہیں وہ بائیں جانب بیٹھے. کوئی اچانک بیٹھنے کا سلیقہ ہوا، بڑے ادھر بیٹھ گئے، جڑے کاکے سے نکے نکے اس سجے پاسے آ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز پیش کی گئی، آپ نے نوش فرمائی. نوش فرمانے کے بعد عادت یہ تھی کہ سجے پاسے دائیں طرف. تو آپ نے یوں دیکھا تو چھوٹے بچے بیٹھے. تو اب آپ پریشان ہیں، بھئی جے سجے پاسے شروع کرا تے نیانے نہیں ہوندے آ، سیانے رہ جاندے آ. تے جے کھبے پاسے شروع کرا تے سنت دے خلاف آ. سنت کا طریقہ ہے کہ سجے پاسے کرنا چاہیے. اب آپ اس سوچ میں ہیں، آپ نے دونوں باتوں کو جمع کرنے کے لیے کچھ اور بچوں کو مخاطب کر کے، بھائی پتر تسی آج سجے پاسے بیٹھے ہو تے حق سجے پاسے آ رہا، شروع ادھروں کریدا ہوندا، سنت یہ آ. لیکن تواڈے بڑے ادھر بیٹھے، یہ تواڈے بڑے کدھر بیٹھے آ؟ کھبے پاسے. اگر آپ لوگ اجازت دیں تو حق تمہارا ہے، تمہاری اجازت سے ان کو دے دو. اگر تمہاری اجازت ہو، چونکہ حق تمہارا، تم دائیں طرف. جب آپ نے یہ بات فرمائی تو ان بچوں کا جواب سنیے. بچے کہنے لگے یا رسول اللہ، آج جڑے بڑے بیٹھے سارے سر رکھاں، سارے کتنے سر رکھاں دے آ، یہ بڑے سی انہوں بڑے مننے آ، جو کہن گے کران گے. لیکن یہ ہماری برداشت میں نہیں ہے کہ اسی تہاڈا جھوٹا چھڈ دئیے نیانے تے کہ سیانے تسی پی لو، تسی پی لو. یہ نہیں اسی برداشت کر سکتے. جے اج ساڈا نمبر ہے تے اسی پیاں گے تہاڈا. تو کہا یہ ہم نہیں چھوڑ سکتے. تو میں نے کہا آپ کی اس وقت کے جو چھوٹے بچے تھے وہ بھی سمجھتے تھے کہ نبی کا جھوٹا کائنات کا سب سے بڑا تبرک. میں نے کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش قسمت تھے وہ لوگ جو حضور کے زمانے میں تھے اور آپ کا وہ تبرک استعمال کرتے. ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے زمزم کے